بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون صدق اللہ العظیم. اور مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. اور بے شک نماز دشوار ہے لیکن خشوع کرنے والوں کے لیے دشوار نہیں ہے. گزشتہ آیت کے اندر علماء یہود سے مخاطب ہو کر اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ تم لوگوں کو تو بھلائی کا حکم کرتے ہو اور خود بھلائی کو قبول نہیں کرتے ہو. تو اسلام کو قبول نہ کرنے میں جہاں اور بھی بہت ساری وجوہات تھی، اس میں سے دو بڑی وجہ یہ تھی حب مال اور حب جاہ. حب مال یعنی مال کی محبت، کہ علماء یہود جو تھے وہ اپنے قوم کے سردار بنے ہوئے تھے اور سارا نظام ان سے چلتا تھا، مال کی کثرت ان کے پاس تھی. اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی قبول کرتے اور دین اسلام قبول کرتے تو مال کی کمی واقع ہوتی ان کے پاس. اور اسی طریقے سے جو منصب تھا ان کے سرداری کا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آنے کے بعد وہ منصب بھی چلا جاتا. تو حب مال اور حب جاہ کی وجہ سے انہیں جو دین اسلام قبول کرنا بڑا مشکل اور بھاری معلوم ہوتا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے قبول نہیں کیا. تو اللہ رب العزت ان کو اس کا علاج بتاتے ہیں کہ تمہیں مال کی محبت اور اپنے منصب کی محبت کی وجہ سے دشواری معلوم ہوتی ہے، تو تم ایسا کرو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو. یعنی صبر کرنے کی تعلیم دی گئی. آدمی جو ہے مال کماتا ہے اور اس سے اپنی خواہشات کو اور لذات کو پورا کرتا ہے. خواہشات کو لذات کو پورا کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ مال ہے. مال جتنا زیادہ مال آدمی کے پاس ہوتا ہے، آدمی خواہشات لذات اس سے پوری کرتا ہے، اور مال آنے کے بعد پھر اور نئی نئی خواہشات بھی پیدا ہوتی جاتی ہیں. تو تعلیم یہ دی گئی ان کو کہ آپ صبر کرو، یعنی خواہشات سے لذات سے صبر کرو، تو پھر خواہشات سے رکوں گے، لذات سے رکوں گے، صبر کروں گے تو خود بخود پھر مال کی بھی خواہش نہیں رہے گی. مال کی محبت تب پیدا ہوتی ہے جب آدمی کے اندر اور زیادہ خواہشات پیدا ہوتی ہے. تو تم خواہشات کے بارے میں ہی صبر کرو گے تو حب مال جو ہے مال کی محبت ہے وہ خود بخود کم ہوگی. اللہ رب العزت نے ایک تو انہیں علاج یہ بتایا کہ تم صبر کرو تو پھر خود بخود مال کی محبت کم ہوگی. اور نماز قائم کرو، نماز پڑھو. جیسا اس سے پہلے بھی گزرا کہ آدمی جب نماز پڑھتا ہے اللہ رب العزت کے سامنے عاجزی انکساری کرتا ہے اور نماز کی پابندی کرتا ہے تو اللہ رب العزت خود بخود اس کے اندر عاجزی اور انکساری کو ڈالتے ہیں. منصب اور سرداری کی محبت اس کے اندر سے نکلتی ہے، اس کے اوپر اپنی حقیقت آیا ہوتی ہے کہ میری حیثیت اور وقت کچھ بھی نہیں ہے، کہ میری پیشانی جو اور میرا چہرہ جو سب سے معزز عضو ہے اپنے جسم کے اندر، اس کو خود میں 5 دفعہ اللہ رب العزت کے حضور دن میں جھکاتا ہوں تو پھر میری حیثیت اور وقت کچھ بھی نہیں ہے. تو نماز سے عاجزی پیدا ہوگی. تو اللہ رب العزت نے انہیں 2 علاج بتائے کہ تم صبر کرو اور نماز پڑھو. اس سے مال کی محبت کم ہوگی اور جو منصب اور سرداری کی محبت ہے وہ بھی کم ہوگی. تو اسی کو اس آیت کے اندر بیان فرمایا گیا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اور تم مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے. صبر جو کہتے ہیں خلاف ارادہ کسی کام کو کرنے کو، یعنی آدمی کی چاہت اور خواہش تو کچھ اور ہے، اس سے خلاف کرنے کو صبر کہتے ہیں. یعنی آدمی کی خواہش تو ایسی ہے کہ ابھی میں سوتا رہوں، نیند مجھے آئی ہوئی ہے، میں سوتا رہوں، لیکن اپنی چاہت کے خلاف اٹھ کر وہ نماز کے لیے آ رہا ہے تو وہ آدمی کیا کر رہا ہے؟ صبر کر رہا ہے. اور بہت سی مرتبہ جب آدمی مصیبت میں ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے، تو ہم اسے کہتے ہیں کہ بھائی صبر کرو. تو اس لیے کہتے ہیں کہ مصیبت میں، آزمائش میں، پریشانی میں اس کی خواہش اور ارادہ یہ رہتا ہے کہ وہ روئے
روئے, اپنی تکلیف کو لوگوں کو سنائے, آوازاری کرے, تو ہم اس سے کہتے ہیں کہ صبر کرو, یعنی رو مت اور اپنی تکلیف کو اور زیادہ لوگوں کو سناؤ مت. تو صبر کہتے ہیں خلاف ارادہ, خلاف چاہت کسی کام کو کرنے کو. پھر آگے فرمان گئے کہ نماز کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں, یہ وہ عبادت ہے جو اللہ رب العزت نے ہر بالغ مسلمان مرد اور عورت پر دن میں 5 مرتبہ فرض کی ہے. اس کے بارے میں فرمایا گیا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, کہ نماز دشوار ہے مگر یہ کہ خشوع کرنے والوں کے لیے آسان ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کے لیے 5 منٹ, 10 منٹ, 15 منٹ اتنا وقت لگتا ہے اور کتنی آسان عبادت ہے, لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دشوار ہے مگر ان کے لیے جن کے دلوں میں خشوع ہے. تو یہ جو آسان عبادت ہے 10 منٹ کی, 15 منٹ کی, وہ بھی بہت سے لوگوں کو کیا جاتی ہے, بھاری جاتی ہے. اس وجہ سے کہ دلوں کے اندر خشوع نہیں ہے, دلوں کے اندر یقین اور آخرت کا استعداد نہیں ہے کہ اللہ رب العزت سے ہماری ملاقات ہونی ہے, اللہ رب العزت کے سامنے ہماری پیشی ہونے والی ہے. تو جو آسان عبادت ہے, جو معمولی عبادت ہے, وہ بھی دشوار ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت نے اسی کو فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, کہ نماز دشوار ہے مگر یہ کہ خشوع کرنے والوں کی. خشوع دل کی اس کیفیت کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے آدمی سکون اور وقار سے رہتا ہے, سکون اور وقار سے رہتا ہے. اسی لیے نماز کے اندر خشوع خضوع ہونا ضروری ہے, یعنی خشوع خضوع آدمی سکون اور وقار سے پورے دھیان سے نماز پڑھے, اس کا نام خشوع ہے. پھر آگے اللہ رب العزت جو خشوع کرنے والے ہیں ان کی ایک صفت کو بیان کرتے ہیں کہ خاشعین کون ہے, الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون, کہ خاشعین وہ ہے جو یہ خیال کرتے ہیں انہم ملاقو ربہم, کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے, وانہم الیہ راجعون, اور انہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یہ لوگ جو خیال یقین کرتے ہیں کہ اپنے رب سے ملاقات ہماری ہونی ہے اور اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے, ان کے دلوں میں خشوع ہوتا ہے. اور پھر ان کو یہ نماز پڑھنا جس کو اللہ رب العزت نے دشوار کہا ہے, لیکن جو خشوع والے ہیں جن کے دلوں کے اندر یہ یقین اور ایمان ہے کہ ہمیں جو اللہ رب العزت سے ملنا ہے اور یوم جزا قیامت کا دن واقع ہونے والا ہے اور اللہ رب العزت ہمارے اعمال کا حساب لینے والے ہیں, تو یہی نماز جو بغیر ایمان یقین والوں کے لیے دشوار ہے وہ ایمان والوں کے لیے آسان بن جاتی ہے. اسی لیے ہم دیکھیں گے کہ نماز جیسا عام فریضہ بھی کہ جن کا ایمان یقین کمزور ہے, دلوں کے اندر خشوع نہیں ہے, ان کے لیے بھاری اور دشوار معلوم ہوتی ہے, اور جو اپنے ایمان و یقین پر محنت کرتا ہے, دلوں کے اندر خشوع ہے, وہ اطمینان سے اور برابر پابندی سے اپنے وقتوں کے اوپر 5 نمازوں کو ادا کرتے. تو اللہ رب العزت نے اسی کو فرمایا کہ نماز جو ہے بڑی دشوار ہے مگر خشوع کرنے والوں کے لیے آسان ہے. تو اس آیت کے اندر اصل تو اللہ رب العزت علماء یہود سے مخاطب ہے, لیکن ہم دیکھیں گے قرآن مجید میں جو بھی آیتیں ہیں, جو بھی صورت ہے, ہر آیت کا, ہر صورت کا شان نزول ہے, یعنی کوئی نہ کوئی واقعہ, کوئی نہ کوئی صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آئی جس کے اوپر اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی. لیکن وہی آیتیں, وہی صورتیں قیامت تک کے لیے آنے والے انسانوں کے لیے سبق اور تعلیم ہے. تو اس آیت میں اصل تو علماء یہود کو مخاطب بنایا گیا, لیکن اسی کے ساتھ ساتھ تمام ایمان والوں کو, تمام انسانوں کو بھی مخاطب بنایا گیا کہ صبر سے اور نماز سے مدد حاصل کرو. صبر اتنی بڑی چیز ہے, قرآن مجید میں حدیث کے اندر اس کے بارے میں بہت ساری فضیلتیں وارد ہوئی ہے. انسان کو صبر کی تعلیم دی گئی ہے. انسان نے بے صبرا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اس کے اندر صبر ہونا چاہیے, چاہے مصیبت ہو, آزمائش ہو, تکلیف ہو, یا عبادت کے اوپر ہی کیوں نہ ہو. عبادت کی بعض اوقات جو ہے بھاری معلوم ہوتی ہے تو اس کے اوپر بھی صبر کرنا ہے. اور بہت سی مرتبہ گناہ سامنے ہوتا ہے کہ دل کے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں یہ گناہ کروں, تو اس گناہ سے بچنے کے اوپر بھی صبر کرنا ہے. اللہ رب العزت کی اطاعت کے اوپر بھی صبر کرنا ہے اور گناہوں سے بچنے کے اوپر بھی صبر کرنا ہے. اور اللہ رب العزت جو آزمائش دے, مصیبت دے اور تھوڑی بہت جو پریشانی آئے اس کے اوپر بھی صبر کرے, تو پھر صبر کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت اونچا مقام اور بڑا مقام عطا فرماتے. یہاں تک کہ اللہ رب العزت فرماتے قرآن مجید میں ان اللہ مع الصابرین, اللہ رب العزت